بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ انڈیا نے بھارتی سرکار نے افغانستان کی امداد میں اضافہ کیا ہے، اس حوالے سے بات کرنی ہے، اور بہت سارے حوالوں سے افغان طالبان نے، امارت اسلامی افغانستان نے وضاحتیں دی ہیں۔ ایک تو بہت کھلے الفاظ میں ذبیح اللہ مجاہد نے خبردار کیا ہے کہ خبردار، اگر امریکی اسلحہ کی طرف کسی نے بھی دیکھا تو انہی ہتھیاروں کے ساتھ ان سے نمٹا جائے گا۔ اس حوالے سے بات کریں، سب سے پہلے انڈین بجٹ میں جو افغانستان کے لیے امداد کا اضافہ کیا گیا ہے، اس حوالے سے عالمی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے اس خبر کو۔ اس میں صرف افغانستان نہیں ہے، اس میں بھارت کے جو پڑوسی ممالک ہیں، جو دوست ممالک ہیں، جن میں مالدیپ بھی شامل اور جن میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے۔ بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں بھارت کے، لیکن اس کے باوجود ان کی امداد میں کمی نہیں کی گئی۔ بی بی سی نے اس کو باقاعدہ طور پر رپورٹ کیا ہے کہ بھارت نے نئے مالی سال کے بجٹ میں جہاں غیر ملکی امداد میں کٹوتی کی ہے، وہیں اس نے اپنے بجٹ میں اپنے پڑوسی ممالک کا بہت حد تک خیال رکھا ہے۔ اور اس حوالے سے جو نیا بجٹ 2025-26 کا جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے، اس میں مالدیپ اور افغانستان کے لیے امداد میں اضافہ کیا گیا ہے۔ کتنا اضافہ کیا گیا ہے یہ بھی اس رپورٹ میں اس کا ذکر ہے باقاعدہ طور پر۔ مالدیپ کا بھی ہے، بھوٹان کا بھی ہے، کچھ اور ممالک کا بھی ہے، لیکن ہم صرف افغانستان کے حوالے سے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ حالیہ کچھ عرصے میں دیکھا جا رہا ہے کہ افغانستان اور بھارتی حکومت کے مابین تعلقات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک تو جو مزید کچھ سفارتکار تھے، افغان حکومت نے یہ ہندوستان بھیجے، اور وہاں پر جو افغان شہری ہیں ان کی سہولت کے لیے ایک نئے سرے سے آغاز کیا گیا۔ اس سے پہلے آپ نے یہ رپورٹ اگر ملاحظہ کیے تو اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ انڈیا نے اس سے قبل گزشتہ سال کے بجٹ یعنی 2024-25 کا جو بجٹ تھا، اس میں افغانستان کے لیے 200 کروڑ روپے کا انتظام کیا تھا، لیکن بجٹ میں نظر ثانی کر کے یہ رقم 50 کروڑ روپے کر دی گئی۔ لیکن اب رواں مالی سال میں اس کو دوبارہ سے ڈبل کر دیا گیا ہے، اور یہ 100 کروڑ روپے جو ہے یہ امداد کر دی گئی ہے۔ حال ہی میں انڈیا کے جو خارجہ سیکرٹری ہیں وکرم مسری، انہوں نے دبئی میں ملاقات کی تھی طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سے، اور اس ملاقات کو کافی شیش سرخیوں سے پریس میں جگہ ملی تھی، میڈیا میں بڑا اس کا چرچا تھا، خصوصاً انڈین میڈیا میں، اور یہ بتایا جاتا رہا کہ انڈیا اور افغان حکومت کے تعلقات جو ہیں یہ بڑھ رہے ہیں۔ جب افغان طالبان برسر اقتدار آئے تھے تو یہی انڈین میڈیا تھا جو چیخ کر یہ پوچھتا رہا کہ اگر پاکستان کی سپورٹ سے افغان طالبان دوبارہ سے برسر اقتدار آ گئے ہیں تو اس ریجن میں انڈیا جو ہے یہ کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے۔ آج یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اس ریجن میں پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے، کیونکہ پاکستان اور افغان طالبان کے تعلقات جو ہیں یہ بظاہر کشیدہ ہیں، اور انڈیا اور افغان طالبان کے جو تعلقات ہیں وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور یہ ایسے عرصے میں یہ تعلقات بڑھنے لگے ہیں انڈیا اور افغان طالبان کے، جب افغانستان اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں یہ درست ٹریک کے اوپر نہیں ہیں۔ آتے ہیں ان خبروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے یہ کہا ہے کہ طالبان جو ہے یہ کسی بھی صورت یہ قبول نہیں کریں گے کہ ان سے وہ اسلحہ واپس لیا جائے جو انہوں نے جنگی ساز و سامان کے طور پر، مال غنیمت کے طور پر جو ہے جو قبضہ میں لیا تھا۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی ہتھیار جنگی ساز و سامان کے طور پر قبضے میں لیے گئے تھے، اور اب یہ افغانستان کا قومی اثاثہ ہیں، اور کوئی انہیں واپس نہیں لے سکتا۔ انہوں نے یہ مزید کہا ہے کہ اگر کوئی انہیں واپس لینے کی کوشش کرے گا تو ہم انہی ہتھیاروں سے ان کے ساتھ نمٹیں گے۔ اب یہ کھلی دھمکی ہے، خبرداری ہے کہ اگر آپ نے اس اسلحے کی طرف دیکھا تو پھر آپ سے اسی اسلحے کے ذریعے نمٹا جائے گا۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، جو زمینی حقائق ہیں ان کے حوالے سے ان کو آگاہ رہنا چاہیے، کیونکہ ان کے جو بیانات ہیں وہ محض انتخابی مہم کا حصہ تھے، انتخابی بیانات تھے۔ حال ہی میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے باگرام ایئر بیس کے حوالے سے دوبارہ
کہ باگرام ایئر بیس کے اوپر بظاہر چین کا کنٹرول ہے۔ اب اگر چین اور افغانستان کے تعلقات کے تناظر میں بات کی جائے تو پھر امریکہ کی نظر میں اور موجودہ جو ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ ہے اس کی نظر میں باگرام ایئر بیس کی بھی اہمیت ہے، اور جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ جب برسر اقتدار آئیں گے تو باگرام ایئر بیس کا کنٹرول واپس لیں گے۔ لیکن یہ جو ذبیح اللہ مجاہد کا یہ بیان ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بہت سخت رد عمل ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارا چین کے ساتھ ایسا بھی رابطہ نہیں ہے، ایسے بھی خوشگوار تعلقات نہیں ہیں کہ ہم ان کو اجازت دیں کہ آپ باگرام ایئر بیس جو ہے اس پر قبضہ کر لیں یا اس کو کنٹرول میں لے لیں۔ چونکہ امریکی انتظامیہ کا یہ خیال ہے کہ چین کا اس پہ کنٹرول ہے، تو ظاہر ہے ایسی بات تو ہے نہیں، تو اس کی وضاحت بڑے کھلے الفاظ میں ذبیح اللہ مجاہد نے کی ہے، اور انہوں نے یہ بھی ساتھ میں کہا ہے کہ جو مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں وہ افغان طالبان کے بڑھ رہے ہیں، اور جہاں تک سلامتی کونسل، اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی جو ادارے ہیں ان کی بات ہے تو یہ سارے امریکہ کے زیر کنٹرول ہیں، امریکہ کے زیر سایہ ادارے ہیں۔ تو یہ ایک وضاحت۔ اور دوسرا جو نائب وزیر داخلہ ہیں افغانستان کے محمد نبی عمری، انہوں نے یہ کہا ہے کہ افغان جو عہدیدار ہیں ان کے بیچ میں کوئی اختلافات نہیں ہیں اور نہ ہی وہ دڑوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ یہ ان الفاظ میں انہوں نے کہا کہ قندھار نیٹ ورک، حقانی نیٹ ورک اور غزنی نیٹ ورک اور اس قسم کے نام دے کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ افغان طالبان جو ہیں یہ دڑے بندی کا شکار ہیں۔ ہمیں خدا ایسا وقت نہ زندگی میں دکھائے اور نہ موت کے بعد، یہ ان کے الفاظ ہیں، اور انہوں نے ان تمام خبروں کی تردید کی اور افغان عوام سے کہا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میڈیا سے متاثر نہ ہوں ورنہ پھر اختلافات ہوں گے۔ تو صورتحال ظاہر ہے کہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں جو ایک خبر یہ آئی ہے کہ کچھ روز قبل قندھار میں شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے۔ اس میں ملا یعقوب مجاہد جو ملا عمر کے صاحبزادے ہیں، افغان وزیر دفاع ہیں، انہوں نے شرکت کی ہے، اور ملا عبدالغنی برادر نے شرکت کی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں نائب وزیر خارجہ شیر عباس ستانکزئی شریک نہیں تھے، اس میں وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حقانی شریک نہیں تھے، کیونکہ خلیفہ سراج الدین حقانی کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ گزشتہ 12 دن سے جب سے وہ گئے ہیں متحدہ عرب امارات کے دورے پر، یہ افغانستان واپس نہیں آئے۔ ان کا جو طویل ہوتا دورہ ہے بیرون ملک کا، اس سے کئی سوالات بھی جنم لے رہے ہیں، اور وہ جو ایک اختلاف رائے ہے لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے، اس چیز کو بھی ہوا دی جا رہی ہے، اور جو افغان طالبان کا مخالف ایک میڈیا کا مخصوص حصہ ہے وہ اس چیز کو پروپیگنڈا کے طور پر بھی استعمال کر رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو میڈیا میں نہیں بتائی جاتی، بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو صرف ترجمانوں کی زبانی جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ ایک تو رسائی بہت مشکل ہوتی ہے، قندھار کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہاں پر اگر اجلاس ہوا تو اس اجلاس میں کس طالبان رہنما نے کس قسم کی تقریر کی، بریفنگ کیا دی گئی شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کو، شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ نے وہاں پہ اس اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کیا کہا، انہوں نے داخلی امور کے حوالے سے کیا کہا، انہوں نے خارجہ امور کے حوالے سے کیا کہا، انہوں نے پڑوسی ممالک کے حوالے سے کیا کہا، بہت ساری تفصیلات جو ہیں وہ آنی ہیں، وہ باہر نکلنی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب تک اس پر کوئی افغان طالبان بات نہیں کرے گا، کوئی ترجمان اس پہ بات نہیں کرے گا، بہت سارے معاملات جو ہیں پھر اسی طرح جو ہے وہ انکورڈ جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں، کورڈ رہ جاتے ہیں، انکورڈ نہیں ہوتے۔ پاکستان نے مغربی ممالک کو اپنے اتحادی جو ہیں افغان اتحادی یہ منتقل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ افغان مہاجرین، اور پھر ظاہر ہے کہ افغان مہاجرین کی متعدد قسمیں ہیں، اس میں ایک قسم وہ افغان مہاجرین ہیں کہ جو 2021 میں جب افغان طالبان دوبارہ برسر اقتدار آئے تھے تو انہوں نے افغان طالبان کے ایک خوف سے جو ہے وہ ایک انجان خوف میں مبتلا تھے کہ ان کی جان کو خطرہ ہوگا جب افغان طالبان برسر اقتدار آئیں گے، تو وہ پاکستان منتقل ہو گئے تھے، اور یہ کسی تیسرے ملک منتقل ہونا چاہتے تھے، یہ امریکہ جانا چاہتے تھے، یہ یورپی ممالک جانا چاہتے تھے۔ اب راولپنڈی، اسلام آباد، ان شہروں کو افغان مہاجرین سے خالی کرنے کا ایک فیصلہ کیا گیا ہے،
اور وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں ایک باقاعدہ اجلاس بھی ہوا ہے، جس میں یہ جو دو جڑواں شہر ہیں راولپنڈی اور اسلام آباد، ان سے افغان شہریوں کی بے دخلی کا جو منصوبہ ہے یہ پیش کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے یہ مارچ تک دی گئی ہے کہ مارچ تک یہ ممالک جو ہیں اپنے اتحادی افغان شہریوں کو اپنے ہاں بلا لے، ورنہ پاکستان ان کو بے دخل کر دے گا۔ کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ ایک پولیو کی مہم شروع ہوئی ہے، انسداد پولیو مہم، اس میں پاکستان میں دو افسوسناک واقعات ہوئے ہیں۔ ایک جمرود میں ہوا ہے واقعہ، جہاں پر ایک پولیس اہلکار کو جو پولیو ڈیوٹی پر مامور تھا اس کو قتل کیا گیا ہے۔ اسی طرح لکی مروت میں منجی والا میں ایک مسجد سے نامعلوم جو مسلح افراد ہیں، یہ ایک سیکیورٹی اہلکار کو جو نماز پڑھنے وہاں پہ موجود تھا اس کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مقامی لوگوں اور ملیٹنٹس کے مابین جھڑپ ہوئی ہے اور اس میں ایک ملیٹنٹ مارا گیا ہے۔ اسی طرح درہ پیزو کے علاقے میں ایک امام مسجد کو مسجد سے نکال کر قتل کیا گیا ہے۔ تو ایسے واقعات کا تسلسل بھی چل رہا ہے، اور یہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو افغانستان کی سرزمین کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان کا یہ موقف ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جلد از جلد پاکستان اور افغانستان کے مابین مذاکرات ہوں اور بہت سارے معاملات جو ہیں یہ بات چیت کے ذریعے حل ہوں۔ ڈیلی میدان کا یہ یوٹیوب چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔